بہت سے قراء علماء جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں یہ اشعار جو ہیں پڑھے جاتے ہیں، تو وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ اس قانون سے ان کو عدم واقفیت ہوتی ہے، تو پھر اس کو پڑھ دیتے کریمہ با بخشائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے، فارسی قانون کے مطابق درست یہ ہے کریمہ بھی بخشائے، کریمہ بے بخشائے، یعنی با کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم، اللہم رب زدنا علما نافعا، اللہم رب زدنا علما نافعا، اللہم رب زدنا علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، در حمد باری تعالی، کریمہ ببخشائے برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا، نداریم غیر از تو فریاد رس، توئی آسیاں را خطا بخش و بس، نگہدار مارا زراہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نما۔ الحمدللہ آج ہم کریمہ سعدی کا آغاز کر رہے ہیں، کریمہ سعدی کا آغاز کر رہے ہیں۔ کریمہ سعدی یہ فارسی کا چھوٹا سا کتابچہ ہے جس میں شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ساری باتیں جو ہیں ایک طالب علم کے لیے کی ہیں اور اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود اپنے بارے میں یہ کہا اسی کتاب کے اندر کہ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، کہ اے سعدی تیری عمر تو 40 سال کی گزر گئی لیکن ابھی بھی تیری حرکتیں جو ہیں وہ بچوں والی ہیں، یعنی بچوں کی طرح تو دوسروں کے ساتھ اپنا رویہ رکھتا ہے، بچوں کی طرح رہتا ہے۔ علم پڑھنے سے انسان بڑا ہو جاتا ہے، علم پڑھنے سے انسان بغیر علم کے، گویا شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بغیر علم کے انسان جو ہے وہ بچے کی مانند ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ اس شعر کے ساتھ کریں گے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ شیراز کے رہنے والے ہیں۔ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ شیراز کے۔ آپ کا نام شرف الدین ہے، کیا نام ہے؟ شرف الدین، اور آپ کا لقب جو ہے وہ مصلح الدین ہے، کیا ہے؟ اور آپ سعد بن زنگی کی نسبت سے اپنے آپ کو سعدی کہلواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سعدی تخلص جو ہے آپ نے اختیار کیا، دنیا کے بڑے حصے کا آپ نے سفر کیا شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور بڑی سے بڑی تکلیفیں آپ نے برداشت کیں، بڑے سے بڑے مصائب کا آپ نے سامنا کیا، اس پر آپ نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی تصانیف میں بہت سی کتابیں ہیں جن میں سب سے مشہور جو کتب ہیں وہ کریمہ سعدی ہے، گلستان سعدی ہے اور بوستان سعدی ہے۔ یہ مشہور و معروف کتابیں ہیں اور فارسی کے اندر ہیں، اور ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ الحمدللہ ہمارے تنظیم المدارس کے نصاب کے اندر یہ کتابیں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ کریمہ سعدی بھی پڑھائی جاتی ہے اور گلستان سعدی بھی پڑھائی جاتی ہے۔
شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان کتب کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور بہت سے لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہوئے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال باکمال جو ہے 5 شوال المکرم 691 ہجری میں ہوا۔ شب جمعہ کو آپ دار فانی سے رخصت ہوئے اور جنت میں آپ نے مقام پایا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار پر انوار جو ہے وہ شیراز میں مرجع خلائق ہے۔ یہ مختصر سے احوال ہیں شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہم نے ذکر کیے۔ یہ کتاب جو ہے شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی اور اسے ہر طالب علم کو جو فارسی کی کلاس کا آغاز کرتا ہے اسے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ آسان سی شعر و شاعری پر مبنی جو کتاب ہے، آسان یہ کتاب کریمہ سعدی، اس کو پڑھ لے اور اس کا ذہن جو ہے کھل جائے اور دوسری کتابیں پڑھنے سے پہلے وہ تیار ہو جائے۔ گویا کہ طالب علم کو یہ کتاب پڑھا کر پند و نصیحت کر کے اور بہت سی باتیں اسے سکھا کر شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی اسے تیار کر دیتے ہیں اگلے کورس کو پڑھنے کے لیے۔ چلیں در حمد باری تعالیٰ، در حمد، آج ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں اور پہلا سبق جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد پر مشتمل ہے۔ کس پر مشتمل ہے؟ در حمد باری تعالیٰ۔ حمد، در کا معنی ہوتا ہے میں، حمد جو ہے یہ حامدہ یحمدو سے یہ مصدر ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ باری جو ہے یہ بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے اور عربی لفظ ہے واللہ الخالق الباری الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، تو یہاں باری کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ حمد بمعنی تعریف، حمد بمعنی تعریف، باری بمعنی پیدا کرنے والا، باری کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ تعالی کا معنی ہے بلند، تعالی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ در حمد باری تعالی بلند پیدا کرنے والے کی تعریف میں، بلند پیدا کرنے والے کی تعریف میں۔ کریمہ بے بخشائے برحالبا کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ کریمہ جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ، یا رسول اللہ، یا حرف ندا ہے، یا حرف کیا ہے؟ ندا ہے، اور یا کے ذریعہ سے پکارا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اسی طرح فارسی کے اندر الف جو ہے یہ حرف ندا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ الف جو ہے حرف ندا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کریم بمعنی سخی ہوتا ہے، کریم بمعنی سخی ہوتا ہے، اور کریم کی جب نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر یہ معنی ہم نہیں کریں گے، سخی والا معنی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ سخی کون ہوتا ہے؟ یہ تو عام لوگوں میں مشہور ہے نا معنی کہ سخی سخاوت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ کریم بمعنی ہم سخی نہیں کریں گے، کریم بمعنی، کیونکہ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، دوسروں کو بھی کھلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود کھانے سے پاک ہے، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ بمعنی ہم یہی کریں گے کریم، کریم بمعنی کریم ہی پڑھیں گے، کیونکہ کریم کا اطلاق جو ہے سخی پر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خود کھانے والے پر بھی ہوتا ہے، اور جو خود نہ کھا سکے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم کریم کا معنی بخشش فرمانے والا بھی کریں گے اور کریم بمعنی کریم بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو کریم بمعنی ہم سخی نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کھانے سے پاک ہے، اور الف جو ہے اس کے ساتھ لگا ہو یہ حرف ندا ہے۔ کریمہ اے بخشش فرمانے والے، اے بخشش فرمانے والے۔ بھی بخشائے، بھی بخشائے جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، کون سا ہے؟ امر کا۔ بخشا جو ہے اسے بخشودن مصدر سے لیا گیا ہے، کہاں سے لیا گیا ہے؟
اور یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر کا واحد حاضر کا یہ صیغہ ہے، ٹھیک ہے، بمانا رحم کر، بمانا رحم کر۔ اب بخشائے کے اوپر جو با آئی ہے اس کے حوالے سے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ فارسی میں کسی بھی حرف سے پہلے جب با آ جائے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے پڑھنے کا۔ فارسی میں جب بھی با آئے گی تو اس کی دو حالتیں ہوں گی، وہ اسم پر داخل ہو رہی ہے یا فعل پر داخل ہو رہی ہے۔ اگر تو با اسم کے اوپر داخل ہو رہی ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ با ہر حال میں مفتوح پڑھی جائے گی، یعنی اس با کے اوپر کیا پڑھیں گے، ہم زبر پڑھیں گے۔ جو با اسم کے اوپر داخل ہوگی اس با کے اوپر ہم کیا پڑھیں گے، زبر پڑھیں گے۔ فارسی کے اندر اس با کے اوپر کیا کریں گے، زبر پڑھیں گے۔ جیسے بدرگاہ، با در، اب درگاہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بارگاہ، یہ درگاہ جو ہے یہ اسم ہے، درگاہ جو ہے اسم ہے، اور اسم پر داخل ہونے والی با کے اوپر ہم زبر پڑھیں گے، کیا کریں گے، جیسے درگاہ کے اوپر جب با داخل ہوگی تو کیا پڑھیں گے، بدرگاہ، بدر، بدر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری صورت ہے کہ با جو ہے یہ فعل کے اوپر جب داخل ہوگی تو پھر اس کی دو صورتیں بنیں گی۔ کتنی صورتیں بنیں گی، دو صورتیں بنیں گی۔ کیا فعل کے اوپر داخل ہونے والی با جو ہے وہ فعل کا پہلا جو حرف ہے وہ مفتوح ہے یا مکسور ہے، یعنی اس پہلے حرف کے اوپر زبر ہے یا زیر ہے۔ اگر زبر ہے، زیر ہے، تو پھر فعل کے اوپر داخل ہونے والی با کے نیچے جو ہے ہم زیر پڑھیں گے، کیا کریں گے، جیسے بخشا، یہ امر کا صیغہ ہے، فعل ہے، تو اس کے اوپر جو با داخل ہوئی ہے اس کے نیچے ہم کیا پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے، بھی بخشائے، کیا پڑھیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے بدہ، بدہ، فارسی کا لفظ آگے استعمال ہوگا بدہ، وہاں دہ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس کے اوپر داخل ہونے والی جو با ہے اس کے نیچے بھی ہم زیر پڑھیں گے، کیا کریں گے، زیر پڑھیں گے۔ تو جہاں بھی فعل آئے اور فعل کے اوپر پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے، اس پر داخل ہونے والی جو با ہے اس کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، اس کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ اور فعل جو ہے اس کا پہلا حرف اگر مضموم ہو، اس کے اوپر پیش آ جائے، تو پھر اس کے اوپر داخل ہونے والی با کے اوپر ہم کیا پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے۔ جیسے کن، اب کن کاف کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، اگر اس کے شروع میں ہم با لگائیں گے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے اوپر ہم ضمہ پڑھیں گے، پیش پڑھیں گے، جیسے کن سے بکن، کن سے بکن۔ یہ تو ہے نا با کے پڑھنے کا طریقہ کہ با کو ہم کس انداز سے پڑھیں گے۔ تو اب اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی بی بخشائے آپ نے کیوں پڑھا، با بخشائے آپ نے کیوں نہیں پڑھا، بہت سے قراء علماء جب دعا مانگتے ہیں تو اس میں یہ اشعار جو ہیں پڑھے جاتے ہیں، تو وہ یہ غلطی کر جاتے ہیں کیونکہ اس قانون سے ان کو عدم واقفیت ہوتی ہے، تو پھر اس کو پڑھ دیتے کریمہ با بخشائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ درست نہیں ہے، فارسی قانون کے مطابق درست یہ ہے کریمہ بھی بخشائے، کریمہ بے بخشائے، یعنی با کے نیچے زیر پڑھیں گے۔ بر معنی ہوتا ہے پر، بر معنی پر، حال معنی حالت، حال معنی حالت یا حال، حال جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے بمعنی حالت۔ ما کا معنی ہوتا ہے ہمارے، ہم، کئی معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہ معنی جو، ہستم یہ فعل ناقص ہے، ہستم کیا ہے، فعل ناقص ہے، ہستم کیا ہے، اور ہستم واحد متکلم کا صیغہ ہے، واحد، میم علامت جو ہے اس بات پر شاہد ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ فعل ناقص ہے، فعل ناقص ہے۔ اسیر حمزہ کی فتح اور یاء معروف کے ساتھ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، بمعنی ہے قیدی، بمعنی قیدی۔
کمند جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے بمعنی جال کے ہے، ہوا ہا کی فتح کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کا معنی حرص، خواہش، لالچ، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ کریمہ بے بخشائے برحالی ماں، اے بخشش فرمانے والے، اے بخشش فرمانے والے ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، کیونکہ کہ میں نا، کیونکہ کہ میں نا جو، کیونکہ ہستم میں ہوں، اسیر بمعنی قیدی، کیونکہ میں ہوں قیدی خواہشات کی جال کا، خواہشات کی جال کا، میں خواہشات میں پھنسا ہوا ہوں، خواہشات میں گھرا ہوا ہوں، خواہشات کے جال کا میں قیدی بن چکا ہوں۔ تو اے کریم، اے بخشش فرمانے والے، تو ہمارے حال پر رحم فرما، تو ہمارے حال پر رحم فرما۔ نداریم غیر از تو فریاد رس، تو ہی آسیاں را خطا بخش و بس۔ نداریم جو ہے اسے داشتن مصدر سے لیا گیا ہے، داشتن یہ فعل مضارع منفی کا صیغہ ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، فعل مضارع منفی ہے، جمع متکلم ہے، جمع ہم نہیں رکھتے، ہم نہیں رکھتے۔ غیر یہ عربی کا بھی لفظ ہے اور فارسی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر کا معنی ہوتا ہے سوا، از میں نا سے، تو میں نا تیرے۔ فریاد رس، فریاد جو ہے بمعنی شکایت بھی ہوتا ہے، فریاد بمعنی عرض بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، فریاد کرنا، عرض کرنا، فریاد بمعنی شکایت۔ رس یہ رسیدن سے لیا گیا ہے، پہنچنے والا، فردا رس جو ہے کہاں سے لیا گیا ہے؟ رسیدن مصدر سے۔ تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ نداریم غیر از تو فریاد رس، ہم نہیں رکھتے تیرے سوا کوئی فریاد کو پہنچنے والا، فریاد کو پہنچنے والا کوئی بھی ہم نہیں رکھتے۔ اور فریاد بمعنی مدد بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں رکھتے تیرے سوا مدد کو پہنچنے والا، کوئی بھی مدد کو پہنچنے والا۔ تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، آسیاں یہ آسی کی جمع ہے بمعنی گناہ گار، تو ہی تو ہے گناہ گاروں کے، را میں نا کے، خطا میں نا غلطی، خطا میں نا بخش میں نا بخشنے والا، بخش میں نا کیا ہے؟ بخشنے والا، واو میں نا اور بس میں نا کافی۔ تو ہی تو ہے گناہ گاروں کے، گناہ گاروں کے گناہ بخشنے والا اور کافی، گناہ گاروں کے گناہ بخشنے والا اور کافی۔ نگاہدار ماراز راہ خطا، خطا در گزارو ثواب نما۔ نگاہ دار جو ہے یہ نگاہ داشتن مصدر سے لیا گیا ہے، کون سے مصدر سے؟ مصدر سے اسے لیا گیا ہے اور یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، بمعنی نگاہ دار بمعنی بچا، حفاظت کر، تو ہماری حفاظت کر۔ نگاہ دار کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کر، بچا۔ ماں میں نا ہمیں، ہم کو، ٹھیک ہے۔ را میں نا، را بمعنی کو، ما را میں نا کیا ہے؟ ہم کو۔ زے میں نا، راہ میں نا راستہ، خطا میں نا گناہ اور غلطی، کئی معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ نگاہ دار ماراز راہ خطا، تو ہمیں بچا گناہ کے راستہ سے، گناہ کے راستہ سے۔ خطا در گزارو ثواب منما، خطا بمعنی گناہ، در گزار میں لفظ در جو ہے یہ زائد ہے، وزن شعری کے لیے مصنف نے اس کو استعمال کیا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ زائد ہے۔ گزار جو ہے، گزار یہ گزاردن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے، گزاردن مصدر سے فعل امر کا صیغہ ہے بمعنی ترک کر، چھوڑ، ٹھیک ہے۔ خطا کا معنی ہے غلطی، گناہ، در یہ زائد لفظ ہے، گزار گزاردن مصدر سے ہے، فعل امر کا صیغہ ہے بمعنی ترک کرنا، چھوڑ دے، یعنی چھوڑ۔ واو میں نا اور ثواب جو ہے، ثواب بمعنی نیکی، ثواب بمعنی درستگی کا رستہ، صحیح رستہ۔ نما معنی
ثوابم کے ساتھ میم لگا ہوا یعنی مجھے، ٹھیک ہے. تو اب معنی کریں گے کہ تو ہمیں گناہ کے راستے سے بچا، گناہ کے راستے سے بچا، خطا در گزارو ثوابم نما، گناہ معاف فرما، گناہ معاف فرما اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، ثوابم با محاورہ ترجمہ میں کہا کہ ہمیں دکھا. ٹھیک ہے، ویسے لفظی معنی ہے کہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. یہ کریمہ سعدی کا پہلا سبق جو ہے ہم نے ایک ایک لفظ کے معنی کے ساتھ اس کو پڑھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ طلباء کو علم نافع عطا فرمائے. اس کو ایک ایک لفظ کے ساتھ بمعنی یاد کر کے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.